آئیے دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان کا سلسلہ نسب یہودا یعنی اولاد یعقوب کے واسطے سے ہے۔ حضرت یعقوب سے جا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں انہیں اولاد ابراہیم بھی شمار کیا ہے۔ حافظ بن عساکر نے آپ کے نسبت نامے کی تفصیل یوں بیان کی ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن ایمنا زاب بن ارم بن ہرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسیاق بن ابراہیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے۔ یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ ان کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا، اور اس انگوٹھی کی بدولت آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی، شیطان کے ہاتھ آ گئی، چنانچہ آپ تخت اور سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا، اور مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب کہ اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی۔ اس طرح آپ کو دوبارہ سلطنت اور حکومت واپس مل گئی۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے۔ حکومت ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی تھی، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، جس میں تمام جن و انس، چرند پرند اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے۔ دیکھا کہ ہدہد غیر حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا، ہدہد نظر نہیں آتا۔ اگر اس نے اس غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ہدہد بھی حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا، جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے، اور وہ خدائے واحد کی بجائے آفتاب کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو میرا خط ان کے پاس لے جا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدہد آپ کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا اور خط اس کے آگے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، جس میں درج تھا: یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے بہت سے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے ان تحائف کو دیکھ کر فرمایا، ملکہ میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھا۔ آپ نے ملکہ کے سفیروں کو دیکھ کر فرمایا، تم نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ یہ تحفے واپس لے جاؤ۔ اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر لے کر وہاں پہنچوں گا اور تم کو رسوا اور ذلیل کر کے تمہارے شہر سے نکال دوں گا۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس گئے تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا،
دربار والوں میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت یہاں لے آئے؟ ایک جن نے کہا کہ آپ کے دربار برخاست ہونے تک میں لا سکتا ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ آپ کے وزیر نے کہا کہ میں آنکھ جھپکتے تک ان کا تخت پیش کر سکتا ہوں۔ اور جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا، تخت اور ملکہ موجود تھے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خدا کا فضل ہے کہ میری آزمائش کے لیے ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ اس حالت میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب آپ نے حکم دیا کہ اس کی شکل بدل دی جائے۔ جب تک ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو وہی ہے۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغمبرانہ جاہ و جلال کو دیکھ کر دین حق قبول کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس 100 زوجات تھیں، بیویاں تھیں، جس کا ثبوت صحیح بخاری کے مدرجہ ذیل حدیث سے ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا آج رات میں 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ہر عورت ایک بچہ جنیں گی جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا۔ تو فرشتے نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ لو، تو انہوں نے نہ کہا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اس رات سب کے پاس گئے، ان سب میں سے کسی نے بھی کوئی بچہ نہ جنا، صرف ایک نے آدھا بچہ جنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو ایسا نہ ہوتا اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا باعث بنتا۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1654 میں 90 عورتوں کا ذکر ہے، اور ایک اور روایت میں امام بخاری نے جہاد کے لیے اولاد طلب کرنے کے باب میں تعلیق کا ذکر کیا جس میں 99 عورتوں کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے وقت ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکومت دونوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا۔ یوں نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضے میں آ گئی۔ یہاں وراثت سے مراد مال، دولت، حکومت، سلطنت نہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی واحد اولاد نہ تھے۔ ان کی 100 بیویاں تھیں، ان میں اولادیں بھی تھیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کے 19 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ اگر وراثت سے مراد مال و دولت، جائیداد اور سلطنت ہے تو پھر 19 کے 19 بیٹے وارث ٹھہرتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخصیص باقی نہ رہتی۔ اب چونکہ یہاں وراثت ہونے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے تو وہ علم اور نبوت ہی کی وراثت ہو سکتی ہے۔ بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کی وفات کے بعد ان کی اولاد ان کے مال و دولت کی وارث نہیں ہوتی، بلکہ تمام مال و اسباب مساکین و فقراء کا حق سمجھتے ہوئے خدا کے نام پر صدقہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ انبیاء کے مال کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہم جماعت انبیاء ہیں، ہمارے ورثے بٹا نہیں کرتے، ہم سب کچھ چھوڑ جائیں صدقہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت سلیمان کے حکم سے جنوں کی ایک جماعت ہیکل سلیمانی بیت المقدس بنانے میں مصروف تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور انتقال فرما گئے۔ جنوں کو آپ کی موت کی خبر نہ ہو سکی، وہ اپنے کام میں لگ گئے۔ آخر ایک عرصہ کے بعد جب ان کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا تو وہ بودھی ہو کر ٹوٹ کر گر پڑی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے وہ بھی گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مدت سے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو نئی اور اچھی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ شکریہ۔ Bounds.